بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور عمران خان کو 9 مئی کے 7 مقدمات میں مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن آج قومی اسمبلی میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ جوتے چلے، گالیاں چلیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کی گئی اور قومی اسمبلی حقیقتاً مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہی تھی، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں جوتے چلے، دھمکیاں دی گئیں اور جرنیلوں سے لے کے طالبان تک کی بات ہونے لگی۔ اور کیا طالبان اب قومی اسمبلی پہنچ گئے ہیں؟ بہت ہی اہم معاملات ہیں، بہت ہی اہم سوال ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں آج ہمیں دکھائی دیے۔ اسپیکر کا انتخاب ہو گیا۔ ایاز صادق قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے ایوان میں 197 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر 92 ووٹ لے سکے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ کا انتخاب ہو گیا۔ انہیں 2 ووٹ کم پڑے، انہوں نے 195 ووٹ لیے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کا انتخاب ہو گیا ہے۔ وہ نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں بھی نئے وزیر اعلیٰ کا بلا مقابلہ انتخاب ہو گیا ہے، اور نئے وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی صاحب۔ سرفراز بگٹی کے بارے میں اختلاف رائے آپ کو پہلے ہی خبر دے چکا ہے۔ جب وہ وزیر داخلہ کے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے تو اشارہ مل رہا تھا کہ سرفراز بگٹی کو بلوچستان میں اہم عہدہ دیا جائے گا، تو اب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ بڑی خبر ہے، جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کیس میں سزا سنا دی۔ انہیں 6 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ اس سزا کے خلاف ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر 2 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی سزا کے خلاف انٹر کورٹ اپیل کی سماعت کریں گے۔ یہ سماعت 4 مارچ کو ہوگی۔ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف 2 رکنی ڈویژن بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 6 ماہ کی قید سنائی اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی، جبکہ ایس ایس پی آپریشن کو 4 ماہ جیل اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، ایس ایچ او کو بھی 2 ماہ جیل اور 1 لاکھ جرمانہ، جبکہ ایس پی صدر کو توہین عدالت کیس میں بری کر دیا گیا۔ تو 1 ماہ کی سزا معطل کی گئی اور کہا گیا کہ اگر ڈی سی اسلام آباد انٹرا کورٹ اپیل کرتے ہیں اور اپیل کا فیصلہ 1 ماہ میں آ جاتا ہے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ورنہ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، جہاں پر ان کی اپیل سماعت کے لیے منظور بھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر ہے، نواز شریف کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو منا لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے وہ آج گھر گئے، ان سے ملاقات کی، ان کی رہائش گاہ پر سیاسی معاملات کے حوالے سے گفتگو کی اور ان سے ساتھ چلنے کے لیے درخواست کی۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کے قریبی ساتھی اس ملاقات میں موجود تھے، جن میں گورنر خیبر پختونخوا غلام علی اور عبدالغفور حیدری بھی شامل ہیں۔ نواز شریف مولانا فضل الرحمان کے درمیان کچھ لمحوں کے لیے 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں سیاسی معاملات پر بات چیت ہوئی، جس کے بعد دونوں رہنما خوشگوار موڈ میں واپس آئے۔ تو جو تنہائی میں ملاقات ہوئی ہے، اس کا رازدار تو کوئی نہیں ہے، اس کا گواہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا شاہد بھی کوئی نہیں ہے، لیکن دونوں کے چہروں کو دیکھ کر جو ڈاٹس ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، جو تصویر سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ جناب گل بن گئی ہے، معاملہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں نواز شریف کے ساڑھی گل ہو گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی کہہ سکتے ہیں کہ بات ہو گئی ہے۔ تو کوئی ناراضگی نہیں، دونوں رہنماؤں کا موڈ اچھا تھا اور یہ ملاقات اچھی رہی، لیکن کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نواز شریف نے یہ کہا کہ وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے عمر ایوب کے لیے وزارت عظمیٰ کا ووٹ مانگا تھا۔ تو اسی حوالے سے آج پھر یہ بتایا گیا کہ نواز شریف کا جو وزٹ ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف، وہ ووٹ مانگنے کے لیے نہیں تھا۔ رانا ثناء اللہ نے اس کی حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس ملاقات میں بہت ہی اہم امور پر بات ہوئی ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے بات ہوئی ہے اور سیاسی معاملات پر بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے
محمود خان اشکزئی کے حوالے سے بھی یہ انکشاف کیا کہ ان کے ساتھ بھی نواز شریف جلد ملاقات کریں گے۔ محمود اشکزئی ایک محب وطن اور معتبر سیاستدان ہے، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ یعنی شامل کریں گے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب اتوار کے روز ہوگا، جس کے بعد وفاقی کابینہ تشکیل دی جائے گی، اور اس سے پہلے ہی چہم گوئیاں شروع ہو گئی کہ کون کون وزیر ہوگا، کس کو کون سی وزارت ملے گی۔ خصوصاً وزارت خزانہ کے حوالے سے کئی اہم سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کے حوالے سے بہت سے تحفظات ظاہر کیے تھے، تو کیا نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہوں گے؟ تو قرینِ قیاس یہ ہے کہ وہی نئے وزیر خزانہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وزارت خزانہ کے لیے کچھ اور لوگوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے منصب کے لیے اسحاق ڈار سے بھی پوچھا گیا تھا، لیکن ابھی انہوں نے کوئی اس کے اوپر مثبت جواب نہیں دیا۔ ان کا کہنا یہ کہ وقت آنے پر اس کا فیصلہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ایک نام جو ہے وہ وزیر خزانہ شمشاد اختر، جو اس وقت نگران وزیر خزانہ ہے، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن ایک انگریزی خبرساں ایجنسی نے ایک اور نیا نام بھی لیا ہے، وہ ہے محمد اورنگزیب، جو ملک کے سب سے بڑے بینک حبیب بینک لمیٹڈ کے CEO اور پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کا نام بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے۔ محمد اورنگزیب JP مورگن کے گلوبل کارپوریٹ بینک کے CEO رہ چکے ہیں، لیکن حبیب بینک نے اس کی تردید کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افواہ ہے، یا اسے آپ کیا سرائی سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک اور بڑا ہم نام جو ہے وہ فلوٹ کیا جا رہا تھا، اور بعض ذرائع کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع فلوٹ کر رہے تھے۔ فیصل واڈا نے بہت سے پروگراموں میں ان کا نام لیا، اور وہ نام ہے سلطان علی علانہ کا۔ سلطان علی علانہ حبیب بینک لمیٹڈ کے چیئرمین ہیں۔ تو یہ دو نام جو ہے وہ اس وقت سامنے آ گئے ہیں، جو کہ نئے نام ہے۔ حبیب بینک سے تعلق رکھنے والے دونوں نام، یعنی اورنگزیب اور سلطان علی علانہ، دونوں کا نام اس وقت سامنے آیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک اور نام موجود ہے، وہ ہے بلال اظہر کیانی کا، جنہیں 2022 میں معیشت اور توانائی پر وزیر اعظم کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا تھا۔ بعد میں فیصلہ واپس ہوا، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ ان کے لیے بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی وزارت خزانہ کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور احسن اقبال کا نام بھی اس میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عطا تارڑ جو ہے ممکنہ طور پر وزیر اطلاعات ہوں گے، اور اسحاق ڈار اگر وزیر خزانہ نہ بنے تو وزیر خارجہ ہوں گے، لیکن امکان اس بات کا ہے کہ وہ وزیر خزانہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال کو وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی کی وزارت جو ہے، ان کی پرانی وزارت، وہ مل سکتی ہے، جبکہ خواجہ آصف بھی وزارت خزانہ کی دوڑ میں شامل ہے۔ تو یہ ساری ایک یعنی جو اسپیکولیشن ہے کابینہ کے حوالے سے، جو نام سامنے آ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا کہ تو یہ جو بڑے بڑے نام ہیں میں نے آپ کو شیئر کر دیے، جو ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں اس وقت گردش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ MQM اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اور جس کے تحت MQM جو ہے وہ حکومتی بینچوں کا حصہ بن گئی ہے۔ MQM کچھ ناراض تھی اور کچھ دل گرفتہ تھی، لیکن یہ معاملہ طے کر لیا گیا ہے، اور احسن اقبال نے MQM کی جانب سے جو آئینی ترمیم کا مطالبہ تھا وہ مان لیا ہے، اور وہ آئینی ترمیم جو ہے اس کے مطابق جو NFC وارڈ ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو براہ راست دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میئر جو ہیں وہ امپاور ہوں گے، ان کے پاس فنڈ زیادہ آئیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کچھ عہدوں پر MQM کو ضرور موقع دیا جائے گا، جن عہدوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی بات طے شدہ نہیں ہے، وہاں پر MQM کو موقع ملے گا۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی اس پر کافی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ظاہر کیا ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا، اور کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ لوگ ماسک پہن کر آگے تھے، اور ان لوگوں نے آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ اس قسم کی حرکتیں کی ہیں کہ رہے نام اللہ کا۔ ایک جو شیر المرمت صاحب ہے، انہوں نے آج جوتا لے کر باقاعدہ قومی اسمبلی میں لہرایا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو انہوں نے ڈیکورم تھا یا تقدس تھا اس کو پامال کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے جب اجلاس جاری تھا اور
نومنتخب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق پرزائڈ کر رہے تھے، اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو ایک بار پھر ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر اور سنی اتحاد کونسل کے نثار جٹ اور تحریک انصاف کے عمر ایوب آپس میں الجھ پڑے۔ رانا تنویر غصے میں ان کی طرف لپکے، عمر ایوب کی جانب اور عطا تارڑ درمیان میں آئے، انہوں نے رانا تنویر کو روک لیا۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے نثار جٹ نے مسلسل چور چور کی گردان جاری رکھی، جس پر رانا تنویر سیخ پا ہو گئے اور دوبارہ نثار جٹ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو عطا تارڑ نے انہیں نشست پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے بھی جب اسپیکر کا ابھی انتخاب نہیں ہوا تھا اور راجہ پروہت اشرف اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، تو گیلری میں بیٹھے ہوئے کچھ ایم پی حضرات نے عمران خان کے حوالے سے بہت سے نعرے لگائے اور انہیں برا بھلا کہا، اور جس پر جو ہے کافی ایوان کے اندر شور مچا، جس پر اسپیکر نے اس شخص کو جس نے اس قسم کی نعرے بازی کی اس کو ایوان سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ کل بھی انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی۔ تو ایوان میں تقریریں بھی بہت ہوئیں اور ایوان میں جواب غزل بھی بہت ہوا، دھمکیاں بھی دی گئیں، اور یہ کہا گیا جنید اکبر جنہوں نے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑا، انہوں نے بڑی ہی سخت قسم کی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے کہ پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اور حالات اس طرف نکل جائیں کہ لوگ جو ہے وہ مسلح جدوجہد پہ آ جائیں، وہ طالبان کی روش پہ چل نکلیں۔ انہوں نے جرنیلوں کا بھی نام لیا، انہوں نے طالبان کا بھی ذکر کیا۔ تو وہ تقریر یہ بتا رہی تھی کہ تحریک انصاف کے جو کہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کے روپ میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، وہ ایوان کو چلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور وہ اس میں ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ یقینی طور پر ایک سیاسی عمل نہیں ہے بلکہ قانونی عمل ہے، اور وہ قانونی طریقے سے ہی طے ہونا ہے، اور ان کے لیے کوئی آسانیاں نہ پہلے تھی نہ اب نظر آتی ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر 92 لوگ ہیں جن کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے، اور اگر مخصوص نشستوں کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو اس میں 20-22 نشستوں کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو قومی اسمبلی کے اجلاس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو آئندہ جو منظر نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا اپوزیشن اور حکومت کا ایک ساتھ مل کر چلنا۔ اپوزیشن کی طرف سے ابھی کوئی بھی خیر سگالی جذبے کا اظہار نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے جو انتخابی عمل تھا اس میں حصہ لیا، جو کہ ایک اچھی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ کر دیتی، ان کے اراکین خلف نہ اٹھاتے تو یہ معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہوتا، لیکن لگتا یوں کہ کہیں نہ کہیں سینس پرویل کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ بہت غصہ ہے تحریک انصاف کو اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت سازی کے عمل میں شامل ہو گئے ہیں، جس کے لیے انہیں یقینی طور پر اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ارادے جو ہے وہ کچھ اچھے نہیں لگتے۔ اسی قسم کے ارادوں کا اظہار جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے خلف اٹھانے کے بعد بھی جو تقریر کی وہ بھی خاصی گرم تقریر تھی، اور انہوں نے بلکہ وہاں پہ موجود جو بیوروکریسی ہے، پولیس ہے، ان سب کو انہوں نے باقاعدہ تھریٹن کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جتنے آپ نے 9 مئی کے حوالے سے مقدمات بنائے سب ختم کر دیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ملک اور ادارے جو ہیں ان سے انتقام نہیں لینا چاہتے، یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، یہ ایک اچھی بات انہوں نے کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے مقدمات درج نہیں ہوئے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ بھی نہیں دی گئی، اور قوم اور نوجوانوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ حق چھیننے کے لیے آواز اٹھائیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، اور نہ کرپشن کریں گے، نہ کسی اور کو کرپشن کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آفر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے حلقے کے فارم 45 کھولیں اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آئیں۔ انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے بھی 9 مئی کے غلط مقدمات، جھوٹے مقدمات دائر کیے، جنہوں نے ظلم کیا، تو وہ پھر نتائج بھگتنے کے لیے
تیار ہو جائیں، سزا انہیں ملے گی۔ تو اس پر جو ہے ذرائع کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی اور پولیس میں خاصی بے چینی اور سراسیمگی پائی جاتی ہے، کیونکہ جو سرکاری عملہ ہوتا ہے یا جو سرکار ہوتی ہے وہ یقینی طور پر حکومت کے وقت کے کہنے سننے کے مطابق عمل کرتی ہے۔ تو اب اگر یہ اس طرح کی انتقامی کارروائیاں KPK میں شروع ہوتی ہیں تو یقینی طور پر خاصی مشکل جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں واضح طور پر بغاوت کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہاں پر موجود ایک خاتون کے حوالے سے بھی بہت ہی غلط، نازیبا اور رقیق قسم کے حملے جملے دیکھنے کو ملے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی پارلیمان جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے جو خدشات ہیں وہ لگتا ہے یوں کہ وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، وہ خدشات پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کیا ریئیکٹ کرے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کے مختلف ارکان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن کے طور پر حلف اٹھانے سے حالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی، مولانا عبدالغفور حیدری، نثار کھوڑو، جام مہتاب، حسین ڈار اور سرفراز احمد بگٹی، اس کے علاوہ پرنس احمد عمرزئی، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مختلف یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر منتخب ہو گئے۔ تو ان کے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کا حلف اٹھانے کی وجہ سے سینٹ کی سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، اور اس کا ایک شیڈول جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق کاغذات نامزدگی 2 اور 3 مارچ کو جمع ہوں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 3 مارچ کو لگے گی، 5 مارچ کو جانچ پڑتال ہوگی، اور 14 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی عمارتوں میں ان سیٹوں پر انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی۔ PTI کے لیے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی 9 مئی جلاؤ گراؤ کیس میں ضمانت کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ تھانہ گلبرگ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا تھا۔ ان کے علاوہ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گراؤ کیس میں گرفتار 16 ملزمان کی ضمانتیں 1-1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض منظور کی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے کور کمانڈر ہاؤس اور جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گراؤ کیس میں گرفتار 40 ملزمان کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی۔ 16 ملزمان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور ضمانتیں منظور کر لیں۔ ان میں امجد حسین، محمد دانش، فرحان احمد خان، مختار خان سمیت دیگر ملزمان شامل ہیں۔ ان کو 1-1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے بری خبر یہ کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جلاؤ گراؤ کے مختلف 7 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر رانا شکیل نے چیئرمین PTI عمران خان کو 9 مئی کے مقدمے کا مرکزی ملزم قرار دیا۔ انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے تو حکومت کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ان کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے اس میں پرائم منسٹر ہاؤس جلانے کے کیس میں یہ کہا گیا کہ اس کے جو مرکزی ملزم ہے وہ بانی PTI یعنی عمران خان ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق گواہوں کے بیانات موجود ہیں۔ سرکار کی جو پلی ہے یا سرکار کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے تمام رہنماؤں کو فوجی تنصیبات جلانے کے لیے خود کہا، اور انہوں نے عدالت میں گواہان کے بیان بھی پڑھ کر سنائے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا عمران خان نے عوام کو اداروں کے خلاف حملہ کرنے پر اکسایا، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ جی ہاں، بہت سے ٹویٹس اور انسٹاگرام پر پیغامات موجود ہیں۔ انہوں نے عوام کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے کہا۔ عدالت نے جیل سے بانی PTI کی ویڈیو لنک پر حاضری کی ہدایت کر رکھی ہے، اور بانی PTI کے وکلاء سے دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں۔ تو ابھی ان کے وکلاء اور عمران خان کے دلائل باقی ہیں، لیکن جو سرکار کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیے ہیں اس میں انہوں نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور جلاؤ گراؤ کے 7 مقدمات میں عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوبرز اور ویلاگر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عمران ریاض کو زمان پارک حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض کو پولیس نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کر رکھا تھا، لیکن اب ان کو زمان پارک کے باہر پولیس پر حملہ اور سرکاری گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج نوید اقبال کے سامنے پیش کیا گیا،
ان کے وکلا بھی پیش ہوئے اور انہوں نے جج صاحب نے اس مقدمے میں ان کی ضمانت دی اور مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا، لیکن پولیس نے انہیں ایک اور مقدمے میں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا ہے، جس میں ان کی زمان پاک کے باہر موجودگی اور اس میں توڑ پھوڑ اور باقی کے معاملات میں ان کی انوالومنٹ کو ظاہر کر کے گرفتاری ڈال دی گئی۔ تو عمران ریاض کی مشکلات جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اطلاعات یہ بھی کہ عمران ریاض خان کو کسی اور تھانے میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور بعض رائے کہتے ہیں کہ انہیں لاہور کے قریب جو علاقہ ہے، لاہور سے باہر ہی ہے لیکن لاہور کے قریبی علاقہ ہے، وہاں پر انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو عمران ریاض کی نامعلوم مقام پر منتقلی کے خلاف بھی ان کے جو قریبی فیملی کے لوگ ہیں وہ شدید پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔